آگے چلتے ہیں. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابراہیم اخبرنا ابن شہاب قال اخبرني عمرو بن جاریة الثقفی حلیف بنی زہرة وكان من اصحاب ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرة عینا. حدیث لمبی ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ کروں گی. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے، کہا ہمیں ابن شہاب زہری نے خبر دی، کہا مجھے عمر بن اسید بن جاریہ نے جو بنی زہری کا حلیف تھا اور ابو ہریرہ کے دوستوں میں سے تھا، حلیف بنی زہرہ، اور کان من اصحاب ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. قال، انہوں نے کہا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا، بعث کا مطلب ہوتا ہے ٹو سینڈ، بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرتن 10 عینن جاسوس 10 لوگوں کو کچھ خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا، یعنی کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر آئے. آج کے دور میں جاسوسی کے مختلف آلات ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے دشمن کی تنصیبات کا، اس کے ٹھکانوں کا پتہ چلایا جاتا ہے، اس کی طاقت کا پتہ چلایا جاتا ہے. تو اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ یہ کام کرتے تھے کہ جا کر دیکھیں کہ کہیں سے کوئی خطرے کی کوئی علامت تو نہیں، یا کچھ ایسی تیاری تو نہیں ہو رہی کہ جس سے ہماری زندگی خطرے میں ہو. تو بہرحال وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنصَارِيَّ، اور ان پر امیر بنا کر بھیجا عاصم بن ثابت انصاری کو. اب آپ دیکھیے کہ ایک مشن پہ بھیج رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کو، اور ان پر ایک امیر بنایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام ایک آرگنائزڈ طریقے سے کرتے تھے. اور وہ کون تھے؟ جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب، عاصم بن عمر بن خطاب کے دادا. حتی اذا کانوا بالہدۃ یا بالہدۃ، یہاں تک کہ جب وہ ہدا کے مقام پر تھے، بین عسفان و مکہ، عسفان ایک جگہ کا نام ہے، عسفان اور مکہ کے درمیان، ذکروا لحی من ہذیل، تو ان کا ذکر کر دیا گیا ہذیل کے قبیلے میں. ہذیل قبیلے کی ایک شاخ جس کو بنو لحیان کہتے ہیں، اس میں سے کسی نے ان کے آنے کا ذکر کر دیا کہ مسلمانوں کے 10 لوگ یہاں گھوم رہے ہیں. یقال لہم بنو لحیان، اس قبیلے کا نام بنو لحیان تھا جہاں ذکر ہوا. فنفروا لہم بقریب من 100 رجل رامن، تو نکلے ان کے لیے، ان 10 لوگوں کے مقابلے کے لیے نکلے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، بقریب من 100 رجل، 100 لوگوں کے قریب، رامن تیر انداز، 100 تیر انداز وہاں سے نکلے. فاقتصوا آثارہم، تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے. حتی وجدوا مأکلہم، یہاں تک کہ انہوں نے ڈھونڈ لیا، پا لیا ان کے کھانے کو. اور وہ کیا تھا؟ التمر، کھجوریں. فی منزل، ایک جگہ پر، نزلوہ، جہاں وہ اترے تھے، جہاں بیٹھ کر انہوں نے کھجوریں کھائی تھی، وہ اس جگہ تک پہنچ گئے. فقالوا تمر یثرب، کہنے لگے مدینہ کی کھجوریں. یہاں تھے وہ لوگ. فاتبعوا آثارہم، تو وہ ان کے قدموں کے نشانات کے پیچھے چل پڑے کہ یہ کھجوریں کھا کے گئے کدھر کو. فلما حس بہم عاصم واصحابہ، تو جب محسوس کیا ان کے آنے کو عاصم جو لیڈر تھے اور ان کے ساتھیوں نے کہ اوہ دشمن تو ہم تک پہنچ گیا، ڈھونڈ لیا اس نے ہمیں، حالانکہ یہ چھپ چھپا کے ادھر ادھر گھوم رہے تھے. لجؤوا الی موضع، تو ایک جگہ پر انہوں نے پناہ لی، وہاں چھپنے کی کوشش کی. فاحاط بہم القوم، تو اس قوم نے، یعنی 100 لوگوں کی جماعت نے ان کو گھیر لیا. فقالوا لہم، تو ان سے کہا، انزلوا، اتر آؤ، یعنی ہینڈز اپ، باہر آ جاؤ. فاعطوا بایدیکم، تو اپنے ہاتھ دو. ولکم العہد والمیثاق، تمہارے لیے عہد و پیمان ہے. اللہ نقتل منکم احدا، کہ ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے، تم سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. فقال عاصم بن ثابت، تو عاصم بن ثابت جو لیڈر تھے ان کے کہنے لگے، ایھا القوم، اے لوگو، اما انا فلا انزل فی ذمۃ کافر،
جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو کسی کافر کے عہد کو قبول کر کے نہیں اتروں گا. اللہم اخبر عنا نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے اس حال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیجئے، یعنی ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے آپ وحی کے ذریعے اپنے رسول کو بتا دیں کہ ہم کہاں پھنس گئے. فرموہم بالنبل، جب مسلمانوں کی جماعت نے اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کیا تو انہوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے، یعنی دشمنوں نے. فقتلوا عاصما، اور عاصم بن ثابت کو جو لیڈر تھے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. ونزل الیہم 3 نفر علی العہد والمیثاق منہم، اور 3 لوگ جو تھے ان کے عہد و پیمان کے مطابق ان کے پاس آ گئے، انہوں نے ان کو اپنے دشمن کے حوالے کر دیا کہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم قتل نہیں کریں گے تو چلو ٹھیک ہے ہم دشمن کی امان لے لیتے ہیں. یہ کون تھے 3؟ خبیب وزید بن دثنہ ورجل آخر، اور ایک اور شخص اس کا نام عبداللہ بن طارق تھا. فلما استمکنوا منہم اطلقوا اوتار قسیہم فربطوہم بہا، پھر جب انہوں نے ان کو قابو کر لیا، اطلقوا تو انہوں نے نکالی اوتار قسیہم اپنے کمانوں کی تار، فربطوہم بہا تو اس سے ان کو باندھ دیا، یعنی کمانوں کی رسیاں جو تھیں وہ کھول کے اس سے مسلمانوں کو جکڑ دیا. قال الرجل الثالث، تیسرا شخص کہنے لگا، ھذا اول الغدر، یہ تو پہلی غداری ہے، یہ پہلا دھوکہ ہے. واللہ لا اصحبکم، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. ان لی بہؤلاء اسوۃ، میرے لیے تو یہ لوگ نمونہ، یعنی یہ جو شہید ہو گئے. یرید القتل، اس کا اشارہ مقتولوں کی طرف تھا. فجروہ وعالجوہ، تو انہوں نے اس کو کھینچا، زور لگایا. فابى ان یصحبہم، تو اس نے تو انکار کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ جائے. اب رہ گئے پیچھے 2. فانطلق بخبیب وزید بن دثنہ، تو وہ لے گئے خبیب اور زید بن دثنہ کو. حتی باعوہما، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو بیچ ڈالا. بعد وقعت بدر، اور یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے. فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبیب، بنو حارث بن عامر بن نوفل نے خبیب کو خریدا. وکان خبیب ہوا قتل الحارث بن عامر یوم بدر، انہوں نے کیوں خرید لیا ان کو؟ کیونکہ ان کے بڑے کو خبیب نے قتل کیا تھا بدر کے دن، حارث بن عامر کو. فلبث خبیب عندهم اسیرا، تو کچھ دن ٹھہرے رہے خبیب ان کے پاس قیدی کی حیثیت سے. حتی اجمعوا قتلہ، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے قتل پر اتفاق کر لیا. فاستعار من بعد بنات الحارث موسیٰ، تو ادھارا لیا یا عاریتن لیا خبیب نے حارث کی کسی بیٹی سے استرا، ریزر، یستحد بہا، جس سے وہ اپنی حجامت کرنا چاہتے تھے، اپنے بال صاف کرنا چاہتے تھے. فاعارتہ، تو اس نے عاریتن دے دیا اس کو. وہ گھر میں تھے، قیدی تھے، تو قیدی کو جیسے کھانا پینا دیتے ہیں ایسے ہی ان کو اس طرح بھی دے دیا. فدرج بنیا لہا، تو آہستہ آہستہ اس کا بیٹا جو تھا اسی لڑکی کا، وہ خبیب کے پاس بیٹھا ہوا ہے. وہی غافلۃ عنہ، وہ اس سے غافل تھی، یعنی ان کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ قیدی کے پاس یعنی خبیب کے پاس چلا گیا. حتی اتاہ، یہاں تک کہ اس کے پاس آیا. فوجدتہ مجلسہ علی فخذہ، تو پایا اس کو بیٹھے ہوئے ان کی ران پر، یعنی بچہ خبیب کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ان کی ٹانگ پہ. والموسیٰ بیدی، اور اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی یوں سمجھے چھری ہاتھ میں ہے اور بچہ بھی پاس ہے، اور گھر میں ایک لڑکی ہے. لڑکی کا کیا زور کہ وہ بچے کو بچا سکے ایک مرد سے جس کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اور اس کو اس طرح قید کر کے یہاں باندھا ہوا تھا. فقال، دیکھیے مسلمان صحابہ کا کردار. خبیب نے کہا، اتخشین ان اقتلہ، کیا تم ڈر رہی ہو کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ بھانپ گئے، سمجھ گئے کہ یہ عورت اب کیوں ڈر رہی ہے. ما کنت لافعل ذلک، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. اس بچے کا کیا قصور؟
میں اس کو نہیں ماروں گا. یہ ہے اخلاق. قالت کہنے لگی واللہ ما رأیت اسیرا خیرا من خبیب, اللہ کی قسم آج تک میں نے خبیب سے اچھا قیدی کوئی نہیں دیکھا. کس طرح اس کے اخلاق سے متاثر ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہو اور جس کو قید کیا جا رہا ہو, اس کے غصے کا, اس کے غضب کا, اس کی بد اخلاقی کا کیا حال ہو سکتا ہے. اس حال میں بھی وہ کتنے کام ہیں, کتنے پرسکون ہیں, اور کتنے ٹھہر کے تحمل سے بات کر رہے ہیں. یہ تم ڈرو نہیں, میں اس بچے کو کچھ بھی نہیں کہتا. وہ کہتی ہے خبیب سے اچھا کوئی بھی نہیں تھا قیدیوں میں سے. واللہ لقد وجدته یوما یأکل قطفا من عنب فی یدی, اللہ کی قسم ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں. اب یہ کہاں سے آتا تھا؟ حضرت مریم کے پاس رزق کہاں سے آتا تھا؟ ہو سکتا ہے ہم کہیں اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اٹس ناٹ پاسبل, مکہ میں تو انگور نہیں اگتے تھے, کون لا کے دیتا تھا, وہ تو کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے, تو حضرت مریم کو کون لا کر دیتا تھا؟ تو یہ ان کی کرامت ہے, اس کو کرامت کہتے ہیں. کرامت وہ ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نیک خاص بندوں کے ساتھ عام بندوں کے مقابلے میں کوئی ایسا ان کے اوپر رحم کرتا ہے یا ایسی ان کے اوپر عنایت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے خیر اور نیکی نمایاں ہو جاتی ہے. وہ انہ لموثق بالحدید, اور بے شک وہ لوہے کی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے. موثق یعنی میثاق اور وثاق سے. وما بمکۃ من ثمرۃ, اور مکہ میں تو کوئی پھل ہوتے نہیں تھے. وکانت تقول, اور وہ کہا کرتی تھی, انہ لرزق رزقہ اللہ خبیبا, یہ تو اللہ کا رزق تھا جو اللہ خبیب کو دیتا تھا. فلما خرجوا به من الحرم, پھر جب وہ ان کو حرم سے باہر نکال کے لے گئے, لیقتلوہ فی الحل, تاکہ ہل میں اس کو قتل کر ڈالیں. ہل اور حرم کا معنی معلوم ہے نا, اگر آپ عمرے پہ جائیں تو ایک گیٹ سا آتا ہے جدہ سے جاتے ہوئے سڑک پر, اسے آتا ہے کہ حرم, یعنی کہ نان مسلمز کا داخلہ یہاں سے بند ہے. تو حرم کے اندر کسی کو مار نہیں سکتے, قتل نہیں کر سکتے. تو اگر کبھی کسی کو قصاص میں بھی مارنا تو حرم سے باہر لایا جاتا ہے, اور اس حرم کی پابندی اس وقت بھی کرتے تھے. قال لهم خبیب, خبیب نے کہا, دعونی اصلی رکعتین, مجھے چھوڑو میں ذرا 2 رکعتیں نماز ادا کر لوں. فترکوہ, تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. فرکع رکعتین, تو انہوں نے 2 رکعتیں نماز ادا کی. فقال, پھر کہا, واللہ لولا ان تحسبوا ان ما بی جزع لزدت, اللہ کی قسم اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں گھبرا رہا ہوں موت سے تو میں نماز لمبی کر دیتا. یعنی انہوں نے مختصر نماز اس وقت پڑھی تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ بہانہ بنا کے نمازیں پڑھ رہا ہے. ثم قال, پھر کہنے لگے, اللہم احصہم عددا, اللہ ان کی تعداد گن لے. وقتلہم بددا, اور ان کو قتل کر کے تباہ کر دے. ولا تبق منہم احدا, ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑ. ثم انشأ یقول, پھر کہنے لگے, فلست ابالی حین اقتل مسلما, مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں, مجھے کوئی فکر نہیں جبکہ میں اسلام کی حالت میں مسلمان ہوتے ہوئے قتل کیا جا رہا ہوں. الا ای جنب کان للہ مسرعی, کہ کس پہلو پر میں گرتا ہوں, یعنی جنب کہتے پہلو. مجھے یہ بھی کوئی ڈر نہیں کہ میں رائٹ پہ گرتا ہوں, لیفٹ پہ گرتا ہوں, کیسے مجھے مارتے ہیں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ, یہ تو اللہ کی خاطر ہے میری موت. وَإِن يَشَأْ, اگر وہ چاہے, يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ, تو وہ برکت ڈال دے میرے کاٹے ہوئے ایک ایک عضو پر. اوصال جوڑ کو کہتے ہیں اور شلو عضو کو کہتے ہیں. اگر میرا ایک ایک لمب بھی یہ کاٹ کے پھینک رہے ہیں تو پرواہ نہیں, اللہ چاہے تو ان کو بھی برکت سے مالا مال کر دے, یعنی مجھ پہ اپنی رحمت کر دے. تو جب میں ایک حق پر ہوں, صحیح کام کر رہا ہوں, اور اللہ کے راستے میں میری موت آ رہی ہے, تو مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے, جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے, اس کو پھر موت سے بھی ڈر نہیں لگتا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ویکنڈ کی ایک اسٹوڈنٹ کی آج صبح ڈیتھ ہوئی ہے. ان کو کینسر ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے.
ایک دن پہلے ان کے پاس کچھ لوگ گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے حوصلے میں، اتنے سکون میں اور اتنے اطمینان میں ہے وہ، اور ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ بس اب لاسٹ سٹیج ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی دیر لگے گی فوت ہونے میں، اسے کچھ دن بھی لگ سکتے. بہرحال جب ان سے وہ بات کرتے تھے کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی دوست، اچھا تم اپنے بچوں کے بارے میں تو نہیں فکر کر رہی، تم اس کا تو نہیں فکر کر، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی بھی چیز کا فکر نہیں، مجھے اللہ سے بڑی اچھی امیدیں اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے اچھی باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سچویشن ڈیٹیریٹ ہو گئی. اور کل مجھے جانا تھا ان کے وزٹ کے لیے، لیکن پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، وہ رسپونڈ نہیں کر رہی، رات کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں تو چونکہ دیکھ کر نہیں آئی تو میں وہ سب کچھ ایکسپریس ہی نہیں اس طرح کر سکتی، اگر دیکھا ہوتا تو اور بات تھی. لیکن جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ کیا اطمینان تھا ان پر. آپ سوچئے کہ ایک شخص جس کو موت نظر آ رہی ہے، خبیب میں موت نظر آ رہی ہے، یہ سارا ہجوم اکٹھا ہے یہاں مجھے مارنے کے لیے، اور وہ یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اسلام کی حالت میں، ایمان میں میری موت آ رہی ہے تو میں کہیں بھی گروں، میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، اللہ ان ٹکڑوں میں بھی برکت ڈال دے گا، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتی، اور یہی دراصل وہ توکل ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، بیماری اللہ کے اذن سے ہی آئی، اللہ کے اذن سے علاج کے باوجود یہاں تک پہنچے، اور اللہ کو پتا تھا کہ میرے بچے بھی ہیں اور مجھے اور کیا کرنا ہے. تو اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ بچوں کا بھی رازق وہی ہے، ان کو بھی وہی سنبھالے گا، سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں پیور توکل، اعتماد القلب، دل کا ایسا اعتماد اللہ کی ذات پر کہ وہ اگر مجھے لے جا رہا ہے تو یہ بھی اچھا ہے، اگر بچے ہیں پیچھے تو اس کی بھی فکر نہیں. کون سی چیز دنیا کی اس سے زیادہ انسان کو سکون دے سکتی ہے جتنا اللہ کی رضا پہ راضی ہونا اور اللہ کے فیصلوں کو دل سے قبول کرنا. بتا رہے تھے کچھ لوگ کہ کس طرح وہ دین سیکھنے کے لیے خود آئیں، پھر پتہ نہیں اپنی بہن کو، پتہ نہیں کس کس کو لے کر آئیں، تم بھی چلو پڑھنے کے لیے، تم بھی چلو. پھر بتا رہی تھی کہ کبھی ہم ان کے ساتھ بازار جاتے تو کچھ نہ کچھ خرید لیتی. انیلا ہی بتا رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ گئی تو داخل ہوتی انہوں نے چاکلیٹ خریدی، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں لینے آئے، آپ نے یہ کیوں لی ہے؟ تو خاموش ہو گئی، اور پھر آگے جا کے جو لینا تھا لیا، اور جب واپس جانے لگی تو وہ جو چاکلیٹ کا پیک تھا وہ مجھے پکڑا دی، تو میں نے آپ کے لیے گفٹ خریدا تھا. کہتی کہ ہر پروجیکٹ میں، ہر کام میں فی سبیل اللہ کی راہ میں دینے والی. تو اب دیکھیے کہ جب انسان اللہ کے لیے جی رہا ہوتا ہے نا تو اللہ کے لیے مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری زندگی میں سب سے بڑی چیز میرا رب تھا جس کے لیے میں جی اور جس کے حکم پر میں دنیا سے جا رہی ہوں. پھر انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اللہ کے راستے میں آئے تو پھر کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ممات تو سب سے آخر میں آتی ہے نا، اس سے پہلے صلاۃ اور نسک اور حیات، یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر سچائی اور اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی نیکی ہو یا بڑی ہو، کچھ بھی ہو، انسان اللہ کے لیے کرتا چلا جائے. ثم قام الیہ ابو سروعۃ عقبۃ بن الحارث فقتلہ. پھر یہ شعر انہوں نے پڑھے تو ابو سروا عقبہ بن حارث کھڑا ہوا اور اس نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. وکان خبیب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاۃ. تو یہ تھے خبیب جن سے یہ سنت نکلی ہے، جنہوں نے اس طریقے کا آغاز کیا کہ جو مسلمان بھی بے بسی میں مارا جائے وہ نماز پڑھ لے. جسے کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے یا کوئی اور اس طرح کسی کو باندھ کے قتل کیا جا رہا ہے تو وہ مسلمان مرنے سے پہلے نماز کی اجازت لے کر 2 رکعت پڑھ لے. وَأَخْبَرَ يَعْنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جس دن یہ واقعہ پیش آیا انہوں نے ان کو خبر دے دی کہ ان 10 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. عاصم نے دعا کی تھی نا، یا اللہ ہماری خبر اپنے حبیب کو پہنچا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچا دی.
اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو بتایا کہ وہ 10 لوگ جو گئے تھے جن کو میں نے اس کام کے لیے بھیجا تھا، وہ 10 کے 10 شہید ہو چکے ہیں. بعث ناس من قریش الى عاصم بن ثابت حين حدثوا انه قتل ان يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم. اب کیا ہوا؟ بعث ناس من قریش، بھیجا کچھ لوگوں کو قریش میں سے، الی عاصم بن ثابت، عاصم بن ثابت کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو عاصم اور ان کے ساتھیوں کے شہید ہونے کی خبر دی، اور پھر قریش کے کافروں نے چند لوگوں کو عاصم کی لاش کی طرف بھیجا. کب؟ حین حدثوا، جب انہیں پتا چلا انہ قتل، کہ وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. ان یؤتوا بشیء منہ یعرف، کہ وہ ان کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کے لائیں تاکہ پتا چلے کہ وہ مارے گئے ہیں. وکان قتل رجلا عظیما، تو عاصم جو تھے انہوں نے ایک بہت بڑے شخص کو مارا تھا، من عظمائہم، ان کے سرداروں میں سے. کن کے سرداروں میں سے؟ قریش کے. کس کو مارا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط کو. بہت بڑا دشمن تھا جس نے اوج لا کے ڈالی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں. فبعث اللہ لعاصم مثل الظلة من الدبر، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عاصم کی لاش پر مکھیوں کا یا بھیڑوں کا ایک امبریلا ڈال دیا تھا، یعنی ظلہ کہتے ہیں سائے کو. فحمته من رسلهم، تو وہ جو قریش نے لوگ بھیجے تھے نا، ان سے ان کو بچا لیا. فلم يقدروا ان يقطعوا منه شيئا، تو وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ نہ سکے، یعنی کہ بھیڑوں نے قریب ہی نہیں آنے دیا کسی کو. وقال کعب بن مالک، کعب بن مالک نے کہا، ذکروا مرارۃ بن الربیع، انہوں نے ذکر کیا مرارہ بن ربیع العمری کا، وہلال بن امیہ، اور ہلال بن امیہ الواقفی کا، رجلین صالحین قد شہدا بدرا، یہ دو بھی نیک لوگ تھے جنہوں نے بدر میں شرکت کی. اس میں یعنی آخر میں امام بخاری ان دو کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جنگ تبوک میں یہ پیچھے رہ گئے تھے تو لوگوں کے دل میں ان کے بارے میں کچھ بات تھی، تو یہاں امام بخاری ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ وہ دو بھی بدر کے ساتھی تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے. پچھلا قصہ مکمل ہو چکا ہے. اس قصے میں بہت سے سیکھنے کے سبق ہیں. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کا اخلاق اور کردار نظر آتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے ریاکٹ کیسے کیا، اور جب ان کے سامنے موت دکھائی بھی دی تو انہوں نے حال دعائی نہیں کی، چیخو پکار نہیں کی، اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، آخری وقت میں بھی اللہ کو یاد کیا، نماز پڑھی، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو محفوظ کیا. یعنی خبیب کہتے ہیں کہ کچھ فرق نہیں پڑتا، گمان دیکھیے کہ اللہ میرے جسم کے ٹکڑوں پر بھی برکت نازل کرے گا. اور وہ معاملہ ان کے ساتھی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب دشمنوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم کاٹ کے مکہ لانا چاہا ایک نشانی کے طور پہ، دیکھو مار دیا اس کو جس نے ہمارے سردار کو مارا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دشمنوں کو قریب نہیں آنے دیا. یہ بھی ایک کرامت تھی، ان کی یہ کرامت، ان کی یہ کرامت. کل بھی ہم نے دیکھا نا کہ جنگ بدر میں کس طرح اللہ نے مدد کی، یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آ رہی ہے. ایسا کیوں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مدد آتی ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ مدد نہیں آتی؟ کیوں؟ کس وجہ سے ان کے ساتھ مدد آتی؟ ان کے اخلاص کی وجہ سے. سبحان اللہ. اگر ہم کوئی بھی اچھا کام صرف اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں نا، اور اپنی ذات اور اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیں، اپنی ایگو اور اپنی پسند اور ناپسند اس کو ایک طرف کر دیں، نہیں میرے رب کی رضا ہے، مجھے کرنا ہے، آپ دیکھیں کیسے مدد آتی ہے اللہ کی، کیسے اللہ آپ کا دفاع کرتا ہے. کچھ کہنا چاہیں تو کہیے ورنہ آگے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد آپ جو ابھی ذکر کر رہی تھی نا کہ کچھ لوگوں کو اتفاق ہوا تھا، تو میں بھی ان میں شامل تھی. ابھی منڈے کو ہم ان سے مل کر آئے تھے، تو الحمدللہ آئی واز سو سرپرائزڈ کہ ان کے منہ سے سارا وقت الحمدللہ ہی نکلتا رہا، اور صرف ان کو جو ایک خلش تھی وہ یہ تھی کہ میرا کورس پورا نہیں ہو سکا. اللہ اکبر. ان کی جب سرجری ہوئی تھی کچھ مہینے پہلے، تو وہ سرجری کے 2 یا 3 دن کے بعد وہ ٹیسٹ دینے کے لیے آ گئی تھی. اللہ اکبر. کمٹمنٹ دیکھیے آپ. جی. اور ان کو دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو ہم نے پڑھا نا کہ جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا، ان کو دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ واقعی وہ تیار ہیں
شی واز ریڈی اینڈ شی واز ہیپی ٹو میٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جس کے دل کو پھر اللہ تعالیٰ اطمینان سے اس آخری وقت میں دنیا کی محبت سے، دنیا کی ہر فکر، ہر پریشانی سے فارغ کر دیتے. تو واقعی ان کے چہرے سے اتنی